بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر فیک ٹائم۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو اس قدر اہم ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے اور اس میں بتائے جانے والے حقائق جاننے کے بعد آپ کو دنیا میں ہونے والی بہت سی جنگوں اور بڑے ممالک کی آپس میں لڑائیوں کا مقصد سمجھ میں آ جائے گا، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کون سے ممالک اس وقت حق اور باطل کی جنگ لڑ رہی ہے اور کون سے ممالک اپنے ہی بھائیوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یقیناً اس بارے میں آپ کے پاس بھی کچھ علم تو ہوگا بھی، لیکن اس ویڈیو میں بتائے جانے والے حقائق آپ کو سر کو جانے پر مجبور کر دیں گے، کیونکہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں تاریخ کے پرانے اور اہم ترین شہروں میں سے ایک یروشلم شہر کی، اور اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ترکی کیوں اور کیسے یروشلم کو واپس حاصل کرنے کی خفیہ جنگ لڑ رہا ہے۔ یروشلم کو اسرائیل کیوں اپنا دارالحکومت بنانا چاہتا ہے۔ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت کیوں تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ یروشلم میں کتنے مذاہب کے سب سے اہم ترین مقامات موجود ہیں۔ امریکہ، اسرائیل، عرب ممالک اور مسلم طاقتور ملک صرف یروشلم کے حصول کے لیے کیوں لڑ رہے ہیں۔ یروشلم میں کتنے سو سال پرانی عمارتیں آج بھی موجود ہیں۔ ناظرین، ویسے تو شروع ہی سے یروشلم تمام مذاہب کے لیے توجہ کا باعث بنا رہا، اور ماضی سے لے کر آج تک اس شہر پر مسلمان، عیسائی اور یہودی یعنی سب ہی قبضہ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ لیکن پچھلے کچھ عرصہ میں یروشلم ایک بار پھر سب کی توجہ کا مرکز اس لیے بنایا گیا کیونکہ امریکی صدر نے بیت المقدس یعنی یروشلم کو کئی ممالک کی جانب سے غیر تسلیم شدہ ریاست اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر کے ایک نئے تنازع کا آغاز کر دیا تھا۔ امریکہ کے اس متنازع فیصلے پر عرب اور مسلم ممالک کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا۔ وہیں پر کئی غیر مسلم ممالک یہاں تک کہ امریکہ انتہائی اہم اتحادی ممالک کی جانب سے بھی اس کی شدید مذمت کی گئی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ امریکہ کے فیصلے کی مذمت برطانیہ نے بھی کی، جس نے اسرائیل جیسے ملک کو دنیا میں آباد کرنے کا آغاز کیا تھا۔ اسرائیل کی جانب بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بنانے کا خواب یوں تو 70 سال پرانا ہے، تاہم اس نے خود کو تسلی دینے کے لیے سب سے پہلے 1980 میں یروشلم کو پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے بل کے ذریعے دارالحکومت قرار دیا، جس کی مذمت اس وقت نہ صرف عرب ممالک اور مسلم ممالک بلکہ امریکہ سمیت دیگر ممالک نے بھی اس کی مخالفت اور مذمت کی تھی۔ مگر پھر کئی دہائیاں گزر جانے کے بعد امریکہ نے اس فیصلے کو تسلیم کر کے ایک نئے تنازع کا آغاز کر دیا۔ امریکہ اس وقت دنیا کا واحد اور پہلا ملک ہے جس نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا ہے، لیکن باقی دنیا بیت المقدس کو یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت اس لیے بھی تسلیم نہیں کر سکتی کہ اس شہر کو اقوام متحدہ نے 1947 میں ایک خود مختار شہر کا درجہ دے دیا۔ اس شہر کو انتظامی حوالے سے مکمل نہ تو فلسطین کے اختیار میں دیا گیا اور نہ اسرائیل کے اختیار میں دیا گیا تھا۔ اسرائیل کی جانب سے بیت المقدس پر قبضے اور اسے اپنا دارالحکومت کروانے کا سلسلہ جنگ عظیم دوم کے بعد بھی اس وقت شروع ہوا جب برطانیہ اور امریکہ سمیت یورپی ممالک کے اوشیواتا سے یہودیوں کو یورپ سے پناہ گزینوں کی حیثیت میں فلسطین میں آباد کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ یوں تو یہودیوں کو اس سرزمین پر آباد کرنے کا سلسلہ کئی پہلے یعنی 1922 میں برطانیہ کے فلسطین پر قبضہ کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا، تاہم اس میں جنگ عظیم دوم کے دوران اس وقت شدت آئی جب جرمنی کے چانسلر ہٹلر نے یہودیوں کے خلاف زمین تنگ کر دی تھی۔ برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کی اس عالمی تقسیم کے بعد کیا جس میں جنگ عظیم اول میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد برطانیہ اور فرانس کو سلطنت عثمانیہ کے کئی علاقوں کا کنٹرول دیا گیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ جنگ عظیم اول میں برطانیہ اور فرانس کے مخالف گروپ یعنی جرمنی کے ساتھ تھی۔ اس گروپ کو شکست ملنے کے بعد جہاں جرمنی کو کمزور ترین کر دیا گیا، وہیں سلطنت عثمانیہ کو بھی توڑ کر مختلف ممالک اور علاقوں میں تقسیم کیا گیا تھا، اور اسرائیل نواز اقوام متحدہ نے 23 ستمبر 1947 کو ریزولوشن 128 کے تحت اسے یہودی اور عرب قوم نے تقسیم کر کے بیت المقدس کو ایک الگ حیثیت اور خود مختار حیثیت دی تھی۔ اس قرارداد کے اگلے سال ہی اسرائیل نے عرب ممالک سے جنگ کر کے جہاں بیت المقدس شہر کے مغربی حصے پر قبضہ کیا، وہیں تل ابیب کو اپنا دارالحکومت قرار دے کر اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان بھی کر دیا۔
اس جنگ میں اسرائیل کے خلاف مصر اور اردن کی سربراہی میں شام، لبنان اور عراق بھی شامل ہوئی، اور یہ وہ ممالک تھے جو کہ ماضی میں سلطنت عثمانیہ کا حصہ بھی رہے تھے۔ یوں اسرائیل کے قبضے سے لے کر آج تک جہاں فلسطینی اور اسرائیلیوں کا تصادم ہوتا رہتا ہے، وہیں اسرائیل کے ساتھ 1967 میں شام، مصر اور اردن نے ایک بار پھر جنگ لڑی، لیکن اس بار بھی عرب ممالک کو کوئی کامیابی حاصل نہ ہو پائی تھی، اور اسرائیل نے بیت المقدس کے مشرقی شہر پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس سے قبل بیت المقدس شہر کا مشرقی حصہ اردن کے کنٹرول میں تھا۔ اسرائیلی حکومت نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ 1967 میں لگنے والی جنگ سے قبل بیت المقدس کا مشرقی حصہ بشمول شہر کا پرانا حصہ اردن کے پاس ہی تھا، لیکن اسرائیل اس جنگ کے اختتام پر اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس جنگ کے محض 13 سال بعد 1980 میں اسرائیل نے یروشلم لا نامی ایک بل پاس کیا، جس میں اس سے اسرائیل کا دارالحکومت قرار دیا گیا۔ اسرائیل کے اس بل کے خلاف اس سال اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ہنگامی اجلاس کے دوران ریزولوشن 478 پاس کرتے ہوئے اس قانون کو کالعدم قرار کر دیا۔ نہ صرف اقوام متحدہ بلکہ اسرائیل کے اس قانون کو امریکہ اور روس سمیت درجنوں ممالک نے بھی مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بیت المقدس کے مغربی حصے پر قبضہ کیا گیا ہے، اس لیے اس قانون کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ان تمام معاملات کے باوجود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دور میں بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ فیصلہ امریکی حکومت کی جانب سے 1995 میں کیے گئے اس فیصلے کی نظر کیا، جس میں امریکی حکومت صہیونی ریاست سے معاہدہ کر چکی تھی کہ امریکہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر کے اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم کی طرف منتقل کر دیں گے۔ اس معاہدے کو بیشتر امریکی صدور نے نظر انداز کرنا ہی مناسب سمجھا، لیکن ٹرمپ جیسے شیطان نے پھر سے اسے ہوا دی اور یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر لیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلو کہ بیت المقدس دنیا کا وہ واحد شہر ہے کہ جس میں نہ صرف 3 بڑے مذاہب یعنی مسیحیت، اسلام اور یہود کے پیروکار بستے ہیں، لیکن تینوں مذاہب کے مقدس ترین مقامات موجود ہیں، جس کے باعث تینوں ہی اس شہر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس شہر میں 3 مذاہب کی صدیوں پرانی عبادت گاہیں موجود ہیں، جبکہ تینوں مذاہب کے لوگ اسے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق سب سے مقدس شہر تسلیم کرتے ہیں۔ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی وجہ سے اس شہر کو مقدس مانتے ہیں، جبکہ یہودیوں کا یہ عقیدہ کہ دیوار گریا ہیکل سلیمانی کا حصہ ہے، جس کی وجہ سے ان کے لیے یہ شہر مقدس ہے۔ یہاں مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، جس کی وجہ سے ان کے لیے بھی مقدس شہر ہے۔ دیوار گریا کو یہودی ہیکل سلیمانی کا حصہ قرار دیتے ہوئے یہاں آ کر عبادت کرتے ہیں، اور وہ اس دیوار کو ہاتھوں سے چھونے کے بعد کچھ دیر تک خاموشی سے آنسو بہاتے رہتے ہیں۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق ہزاروں سالوں سے ان کے آباء و اجداد یہاں آ کر عبادت کرنے سمیت غمزدہ ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس سے دیوار گریا کہا جاتا ہے۔ دوسری جانب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ شب معراج پر جاتے وقت آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا براق کسی دیوار پر آ کر روکا تھا، جس کی وجہ سے اس کو دیوار براق بھی کہا جاتا ہے۔ مرکزی محکمہ شماریات کے مطابق بیت المقدس کی آبادی کو نہ صرف اسرائیلی، یہودی اور فلسطینیوں کے درمیان بلکہ یہودیوں کی آبادی میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے، جبکہ شہر کے 1/3 5,42,000 بالغ یہودی خود کو الٹراڈکس کے طور پر نمایاں کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ الٹراڈکس بیت المقدس میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا طبقہ ہے، جس کی 2/3 سے زیادہ تعداد میں ایلیمنٹری اسکول بیت المقدس میں قائم ہے۔ اس شہر میں عیسائی اور ارمینائی قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد کی بھی بہت بڑی تعداد بنتی ہے، لیکن یہ دونوں ایک ہی مذہب کے ماننے والے ہیں۔ اس شہر میں جہاں 3 بڑے مذاہب کے لوگ بستے ہیں، اس طرح یہاں کے مختلف تہذیبوں کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہاں پر 3 مذاہب کے ماننے والوں کی روایتی قانون کے متعدد ہوٹل اور کئی سیاحی مقام بھی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں سال بھر سیاحوں کا رش لگا ہوتا ہے۔ لیکن اب جب ترک قوم تقریباً 100 سال بعد ایک بار پھر سے ماضی کی طرح طاقتور ہونے کی خواہش مند ہے، تو ترکی یروشلم کو اسرائیل سے آزاد کروانا چاہتا ہے۔
جس کی وجہ سے کبھی تو مذاکرات لیکن کبھی سخت الزامات کے ساتھ دونوں ممالک کے تعلقات سامنے آتے رہتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر آپ ہمیں بتائے گا کہ تمام مسلم ممالک مل کر یروشلم جیسے مقدس شہر کو واپس حاصل کرنا چاہیے یا نہیں؟ ہمیں اپنے رائے ضرور بتائے گا، اور اسی کے ساتھ ویڈیو کو ایک لائک اور ڈاؤن لوڈ کرنا نہ بھولے گا۔ پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔